من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے عمل روزہ مومنین پر لکھ دیا ہے۔ یہ روزے کا لکھا جانا در حقیقت نصاب ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ نصاب کا جب انعقاد ہوتا ہے تو یہ امتحان ہے، اور جب امتحان ملتوی ہو جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 وقتوں میں کرتا ہے، اور جب یہ 3 وقت نہیں ہوتے، نصاب کا انعقاد، امتحان کا انعقاد ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے امتحان دیا اور امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ پروردگار اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اس جائزے میں کون ہے جو فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، اور کون ہے جو اس جائزے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اس بات کو جانتا ہے اس نے واقعی روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو وہ عمل دیتا ہے جو ایک نصاب کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ نصاب میں کامیاب ہونے والا وہ ہے جو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے، اللہ کا دیا نصاب جو ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ حکم کو ماننا در حقیقت عبادت ہے، دیا اللہ پاک نے عمل ہے جس کا نام روزہ ہے، اور جو اللہ کے حکم کو مان کر یہ عمل قبول کر لیتا ہے، یہ روزہ قبول کر لیتا ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور جو اللہ کا حکم ہی نہیں مانتا اس پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے نا، کیونکہ حکم میں روزہ فرض ہوا ہے۔ یہ حکم اللہ پروردگار کا قلم ہے جو لکھتا ہے۔ اس قلم کے اندر ایک سیاہی ہے، اس قلم کے اندر ایک سیاہی کو قلم میں استعمال کر کے نصاب لکھنے والا ہے، اور جب کسی کے نصاب کے انعقاد امتحان میں بیٹھنے والا جب بیٹھتا ہے تو اس میں 3 چیزیں نہیں ہوتی، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ان 3 چیزوں کے اندر اللہ پروردگار، اس کے ساتھ 3 چیزیں اور ہیں، اللہ پروردگار اس میں امتحان لیتا ہی نہیں، ملتوی رکھتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ جب کوئی سوتا ہے تو اللہ پروردگار قلم اٹھا دیتا ہے، جب کوئی بھول جاتا ہے تو اللہ پروردگار قلم اٹھا دیتا ہے، اور جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس پر کوئی فرض ورض نہیں رہ جاتا، عمل عبادت کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب امتحان کا انعقاد کرتا ہے اور کوئی امتحان لکھتا ہے تو پہلے اللہ پروردگار نے قلم چلایا اور ہمیں نصاب دے دیا۔ اب اللہ پروردگار قلم جب چلاتا ہے تو یہ مومن پر قلم چلاتا ہے۔ اس نے جو کام عمل عبادت کا کیا ہوتا ہے اللہ پاک اسے دیکھتا ہے، اور جب اللہ پروردگار جائزہ، اسے جائزہ لینا کہتے ہیں، جائزہ لیتا ہے کہ فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہارا اللہ جائزہ لیتا ہوں، تمہارا عمل دیکھتا ہوں کہ کس نے عمل عبادت اچھا کیا ہے اور کون اس میں کامیاب ہو گیا۔ جب اللہ پروردگار امتحان کا انعقاد کرتا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں جاگ ہوتی ہے، مومن جاگ رہا ہوتا ہے، سوتے پر عبادت نہیں ہوتی، جاگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے روزے میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگتا ہے۔ نمبر 2، اسے یاد ہوتا ہے اللہ کا حکم، بھول جاتا ہے تو اللہ روزہ ہی نہیں توڑتا، روزہ اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھتا ہے، یہ یاد رکھنے والا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہے، بھولنے والا نہیں ہے۔ اور نمبر 3، ادائیگی سنت میں کرتا ہے۔ اب ادائیگی جو سنت میں کرنے والا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ادائیگی سنت میں کیا ہے؟ ہلکی پھلکی سی بات ہے، اللہ کا حکم ماننا، حکم کی تعلیم میں ادائیگی کرنا، اور ادائیگی میں غفلت نہ کرنا، کہ فرمایا لا تکن من الغافلین، کہ غفلت نہ کرنا۔ غفلت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حکم سے غفلت کرنے میں
حکم کے خلاف حرام ہو جاتا ہے۔ حکم کی تعلیم کے خلاف غفلت کرنے سے عمل سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے ادائیگی کی ہے تو یہ ادائیگی غفلت سے کرنے کی وجہ سے یہ دو کام ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں، کسی نصاب میں یہ دو کام نہیں ہوتے تو حکمی علم کے خلاف ہو جانے کی وجہ سے اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے دین جو ہے وہ سمجھ کا نام ہے، اور جب تک کوئی نصاب نہیں پڑھتا، دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اسے کیا پتا کہ بھول کیا ہے اور غفلت کیا ہے، اسے کیا پتا نیند کیا ہے، بیداری کیا ہے، اسے کیا پتا موت کیا ہے اور تعلق باللہ کے اندر ابدی زندگی کیا ہے۔ وہ تو اپنی کتاب کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ دین ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو دین کی تعلیم نہیں نا حاصل کرتا، وہ دین کی راہ پر انجانے میں بھاگتا چلا جاتا ہے۔ دین کی راہ سیدھی ہے نا، بھاگتا چلا جاتا ہے، اور بھاگنے والا سمجھتا یہ ہے کہ میں جو بھاگ رہا ہوں نا یہی دین ہے۔ وہ دین کی راہ ہوتی ہے، مسلمانی ہوتی ہے۔ بھاگتا چلا جاتا ہے، دین کی راہ سیدھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی چوک آ جاتا ہے اب ٹھٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، اب وہ سارا بھاگ دوڑ اس کا چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اب تو ایسے ہو گیا جیسے آنکھیں رکھ کر کوئی اندھا ہوتا ہے، جیسے کوئی مٹی پر لکھنے کے بجائے پانی سے پانی پر لکھتا ہے۔ کیا کرے، اب اسے پتہ ہی کچھ نہیں لگتا۔ چوک جو آ گیا، دائیں مڑے بائیں مڑے، سیدھا چلتا جائے، پیچھے مڑ جائے۔ موٹر وے ایسا ہے کہ جدھر نکل گیا پھر نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ ہے نا، کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں۔ تو ہم انجانے میں جو بھاگتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھاگنے کو دین جان لیتے ہیں، حالانکہ دین تو دین کی تعلیم ہے۔ تو اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کا علم جب بندہ کوئی حاصل کرتا ہے تو حکمی علم میں تعلق باللہ لگتا ہے، اور پھر تعلق باللہ میں اللہ پروردگار حقیقی استاد جو ہے وہ تعلیم جب دیتا ہے تو وہ تعلیم علم الہی کی ہوتی ہے، اللہ کی ذات صفات اللہ کے افعال کی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ ابدی تعلیم، اور جس میں ہمیشہ پھر اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ اور دنیا میں تو جس کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جنت میں یہ جو بیوی ایمان والی ہوتی ہے وہاں وہ رہتی ہے۔ یہ تو دنیا اور آخرت کا رہنا ہوا نا۔ ابدی رہنا تو اللہ پروردگار کے ساتھ ہے، ابدی مزہ تو اللہ پروردگار کے ساتھ ہے۔ اور نصیب والا ہے جو اس بات کو جان گیا ہے۔ کتبہ علیکم الصیام، جو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اس حکم کو جب مانتا ہے تو اس کے روزے عمل عبادت میں حرام نہیں ہوتا۔ حکم کی تعلیم میں ادائیگی ہوتی ہے، اور ادائیگی میں کیا نہیں ہوتا؟ غفلت نہیں ہوتی، کہ فرمایا لا تکن من الغافلین۔ اور یہی تو بنیادی قرض ہے کہ بندہ اس میں جب پڑ جاتا ہے تو یہ مارا جاتا ہے، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسے کیا پتا غفلت میں لکھا سوال جواب جو ہوتا ہے وہ تو سوال کے مطابق تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اس نے غفلت میں جو لکھا ہوتا ہے تو غفلت میں جو لکھا وہ غفلت ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بیداری دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جاگ دے، اللہ پروردگار موت کے بجائے ہمیں ابدی زندگی عطا کرے، ہم دین والے ہوں، اللہ والے ہوں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ ہمیں دینا اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ وما توفیق